السلام علیکم دوستو، حال ہی میں نے دا گارجین نامی اخبار کی ایک رپورٹ پڑھی جسے پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہسٹری میں جتنے بھی ظالم اور بے رحم لوگوں کی کہانی ہم نے پڑھی ہے ویسے لوگ تو آج بھی موجود ہیں۔ غازہ کے لوگ رمضان کے پہلے سے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، لیکن کیا ہو اگر آپ تک یہ خبر پہنچے کہ غازہ کے لوگ جنگ کی وجہ سے بھوکے پیاسے نہیں مر رہے ہیں بلکہ انہیں بھوکے پیاسے مارنے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تو چلیے یوٹیوب کے اس میرے پہلے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو غازہ تک کھانا پہنچانا چاہ رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو غازہ کے بچوں سے ان کا نوالا چھین رہے ہیں، اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ اسرائیل مدد کے لیے راستہ کھولنے پر کیسے مجبور ہوا۔ سو لیٹس گو۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے دنیا کے سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم کو ناکام کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا، اور تب سے اسرائیل بوکھلایا ہوا ہے، تل ملایا ہوا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم غازہ کو مٹا دیں گے، حماس کو مٹا دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن پوری دنیا یہ بات دیکھ رہی ہے کہ حماس سے جنگ کے نام پر اسرائیل صرف عام شہریوں کو قتل کیے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی اس جنگ میں 33,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور اس میں سے آلموسٹ 14,000 صرف بچے ہیں۔ UN ایجنسی نے کہا ہے کہ غازہ کے بچے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ رو بھی نہیں سکتے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اگر کچھ عام لوگوں کو دقت ہوتی تو یہ کسی حد تک قابل قبول بات ہے، لیکن یہاں اسرائیل کا رویہ یہ ہے کہ غازہ تک جن راستوں سے مدد پہنچائی جا سکتی ہے ان تمام راستوں کو وہ بند کر رکھا ہے۔ ہم ابھی آگے بات کریں گے کہ کن مجبوریوں کی وجہ سے وہ کھولنے پر تیار ہوا ہے، لیکن ابھی تک تو وہ راستے بند ہیں اور اس کی وجہ سے بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ الجزیرہ عربی نے غازہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں کے اوپر ایک رپورٹ بنائی ہے جس کا آخری جملہ اس طرح ہے کہ یرتفع عدد الاطفال المتوفین فی غزہ بسبب سوء التغذیہ الی 16 طفلا، کہ 16 بچوں کی موت صرف بھوک کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں پچھلے 4 سال میں اتنے بچوں کا قتل نہیں کیا گیا جتنے بچوں کا قتل اسرائیل صرف غازہ میں پچھلے 6 مہینے میں کر چکا ہے، اور اس طرح کی حالت میں وہاں کے بچے اور بڑے رمضان گزار رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کیا وہاں پہ حالت؟ وہاں کے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک ویڈیو دیکھیے ایک چھوٹے سے بچے کی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کھانے پینے کی کیا مصیبت چل رہی ہے۔ خلاص غيره يلا غيره يلا خير ماما هو الحصان ماما هو الحصان الولد ايسي۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اور یہی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اتنی بڑی قحط سالی اور بھوکمری دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جس غازہ کے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں وہ نہ رمضان کے افطاری کا لطف اٹھائے ہوں گے اور نہ ان کے لیے عید کی وہ خوشیاں ہیں جو ہمارے لیے۔ لیکن رمضان کا یہ مبارک مہینہ گزرا اور فلسطین کے لیے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات کروں گا، لیکن ابھی بات کرتے ہیں کہ کیا مجبوری رہی اسرائیل کے لیے کہ وہ مدد کے لیے راستے کھولنے پر مجبور ہوا۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1 اپریل سے، جب ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 ورکرز جو غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، اسرائیلی ایئر اسٹرائک کے ذریعے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 7 لوگ جو اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں مارے گئے تھے اس میں سے ایک فلسطینی بھائی تھا، پلس اور 6 بھائی جو تھے ان میں سے 3 UK سے تھے
اور ایک کینیڈا سے، ایک آسٹریلیا سے اور ایک پولینڈ سے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی اس حرکت کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل کو کنڈیم کیا جانے لگا. پھر اسرائیل نے آ کر اپنی صفائی دی کہ یہ انٹینشنلی نہیں ہوا بلکہ غلطی سے ہو گیا. لیکن ورلڈ سینٹرل کچن کے جو فاؤنڈر ہیں جوس اینڈریس، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر ہمارے وین کو ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے وین کی موومنٹ کے بارے میں اسرائیلی فورس کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اسے آگاہ کر دیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس وین کے اوپر ورلڈ سینٹرل کچن کا بڑا سا لوگو لگا ہوا تھا جو کلیئرلی ویزیبل تھا. اس کے بعد بھی اس وین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ فرانس کے فارن منسٹر نے بھی کہا کہ غزہ میں مدد کے لیے گئے ہوئے لوگوں کی ہتیا کرنا ایک نہایت ہی گھٹیا کام ہے اینڈ نتھنگ کین جسٹیفائی دس. اس کے بعد پھر دنیا بھر سے پریشر پڑنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بنیامین نتنیاہو سے بات چیت کی، اور مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ کیا بات ہوئی، لیکن اس کے بعد بنیامین نتنیاہو نے یہ فیصلہ لیا کہ ٹیمپرری طور پر مدد کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک صحیح جانکاری پہنچی ہوگی اور اسرائیل کے بارے میں آپ جو کچھ بھی جانتے تھے اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ.